بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعلیم سے تربیت تک، آج ہمارا عنوان ہے خدمت خلق۔ رفا FM 102.2، فرسٹ ریپیٹ 6 PM اینڈ سیکنڈ ریپیٹ 12 AM انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ واہ، واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر ہم جب جائزہ لگاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے مختلف نوعیت انسانوں کو بنایا ہے۔ کہیں لوگ بہت امیر ہیں، کہیں متوسط ہیں، کہیں وہ انتہائی نچلے درجے پہ ہیں، اور بہت سارے احباب غربت کی لکیر سے بھی نچلے درجے پہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تقسیم بنائی ہے اس لیے کہ جو بندہ مشکلات میں ہے وہ صبر کرے اور اجر پائے، اور جو بندہ خوشحالیوں میں ہے وہ شکر کرے اور اجر پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کے اندر بھی ایک چیز انتہائی قابل غور ہے اور قابل فہم بھی، وہ یہ ہے کہ انسان اگر سارے امیر ہوتے، ایک ہی طبقے کے ہوتے، ایک ہی درجے کے ہوتے، تو پھر ایک دوسرے کے ملازمتیں، مزدوریاں، کام، کوئی کسی کا کام کرتا؟ کبھی بھی نہیں۔ سارے چودھری ہوتے تو کون کسی کا کام کرتا؟ اللہ نے یہ جو طبقات بنائے ہیں یہ میرے اللہ کی بہت اعلیٰ تخلیق کا یہ حصہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور جب یہ چیز اللہ نے بنائی ہے تو پھر بڑوں عمراء رؤساء کا جو سلسلہ ہے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کرے تو اس مال میں سے آپ نے مزدوروں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، بالکل آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، آپ نے اپنے ڈرائیورز کے ساتھ، اپنے مالیوں کے ساتھ اور دیگر پڑوسیوں کے ساتھ، پھر اور آگے کو پھیلتے چلے جائیں، معاشرے کے اندر آپ نے اجتماعیت کی زندگی میں احباب کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو جب اس پہ ہم غور کریں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس انداز میں چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ ایک نظام بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اب ہم نے اس کو آگے چلانا ہے۔ اس نظام کا فائدہ یہ ہوگا کہ امیر امیر تر ہوتا نہیں چلا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا نہیں جائے گا، پستا نہیں جائے گا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے، ایک دوسرے کے بھی قریب ہوں گے اور رب تعالیٰ کے بھی قریب ہوں گے۔ خدمت خلق، خدمت کیا ہے؟ خلق کون ہے؟ تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے
تمام تر مخلوقات کی خدمت کرنا اور جی خدمت کو گھر سے شروع کرنا. بالکل گھر میں گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہیں، بالکل ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. آپ وہاں سے نیکی شروع کریں گے. میکہ ہے، سسرال ہے، رشتہ دار ہیں، جی نیکیوں کی گٹھڑیاں ہیں، بالکل ایسے ہی پوٹلیاں ہیں، بس انہیں کھولنے کی دیر ہے. کیا کریں آپ؟ ایک دوسرے کے قریب ہوں، بزرگوں کی باتیں سنیں. انہیں عادت ہوتی ہے ایک بات کو بار بار کرنا، یہ بھی خدمت ہے. جی بار بالکل بار سنیں اسی طرح جس طرح پہلی بار سنی تھی. ان کے نیلز کاٹنا، ان کی کنگھی کر دینا، تیل لگانا، جی مالش بالکل کرنا، ٹانگیں دبانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، بن کہے کام کر دینا. جی بالکل اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں ہر نبی کی سنت نظر آتی ہے جی بالکل کہ وہ کس طرح سے خدمت کیا کرتے تھے. جی صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابیات کی، امہات المومنین کی، سب کو ڈسکس کرنا تو ممکن نہیں ہے، جی بالکل لیکن ایک ہمیں تعارف مل جائے گا، ایک جی آئیڈیا ہو جائے گا، ایک آئیڈیل سچویشن ہمارے سامنے آ جی جائے گی. بالکل تعلیم سے تربیت ہم لے رہے ہیں نا، جی تو یہ علم جب ہمیں ہوگا تو ہمیں یقیناً تربیت میں فائدہ ہوگا. بالکل، کیونکہ بھوک جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اور ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ کریٹیویٹی نہیں کر سکتا، وہ صرف بالکل اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جی. اور بھوک بنیادی ضرورت ہے. اور اسی اللہ کے طرح نبی صلی کپڑا. اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ اس حوالے سے ایک دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، ہم، اے اللہ میں فقر سے، غربت سے، محتاجی سے. محتاجی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی یہ بالکل اتنا بڑا انسان کو ٹریک سے ہٹا دینے والا، اللہ سے ہٹا دینے والا معاملہ ہو جاتا ہے. جب انسان غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے نا، بالکل تو پھر اس وقت اسے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور شاید اسی لیے یہ بھی حکم ہے اسلام کا کہ جب آپ بھوک سے مر رہے ہیں، کسی صحرا میں ہیں، سمندر کے جی سفر جی میں ہیں، یا کسی جگہ پہ بھی ہیں، تو وہاں پر پھر آپ کو کوئی حرام چیز نظر آتی ہے، جی شریعت نے حرام کی ہے، ممنوع ہے، لیکن اب آپ کے پاس دوسرا حل ہی نہیں ہے، اس کا مترادف چارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی. تو آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ حرام چیز اتنی مقدار میں استعمال کرنے کا اس حق وقت رکھتے ہیں اس وقت کہ آپ اپنی جان کو بچانے بچا کے سکیں. لیے. یعنی سمجھ رہی آیا کہ غربت انسان کو حرام تک پہنچانے میں یہ معاون ہو جاتی ہے. تو اس لیے غریب اس کا ساتھ دینا، غربت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ یقیناً اسلام کی تعلیمات کے اندر ایک اہم ترین تعلیم ہے. اور بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا جی کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. جی حضرت بالکل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ہم زندگی دیکھیں، جی امیر ترین خاتون ہیں، بالکل اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں، بالکل سب ایسے ہی کچھ، اور فاقے کی نوبت آ جاتی ہے. ہے. جی باوجود اس کے شکر گزاری کی انتہا، خدمت گزاری کی انتہا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی کو اللہ اللہ عنہ. تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. ماشاء اور اللہ ماشاء جبرائیل اللہ. امین علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا جی بہت خوش ہوئیں. جی یقیناً بات ہی خوشی کی ہے. جی آج ہم سب عورتیں سن بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، معاملات بھی کرتی ہیں، دل نرم بھی رکھتی ہیں، جی لیکن کیا ان جیسا، کیا ان کو ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ تجھے اللہ کا بھی سلام پہنچے اور جی مجھ جبرائیل کا بھی سلام جبریل کا پہنچے. بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت، اور ان کے لیے کتنے بڑے یہ منصب کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سلام پڑھتا ہے اور جناب جبریل علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو میں اس کے ساتھ منسلک یہ بات بھی گزارش کر دوں. جی جی صحیح البخاری کے اندر میں نے پڑھا ہے، باب جی بدء الوحی، بالکل پہلا باب ہے صحیح جی جی البخاری حدیث کی، جو قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب ہے. جی صحیح البخاری کے بارے میں محدثین کا یہ موقف ہے اور تمام علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. صحیح البخاری کی یہ پہلے باب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حراء کے اندر تو آپ پریشان ہوئے
اور ترجف فؤادہ، کانپتے ہوئے ڈرے ڈرے سہمے سہمے حضور گھر میں تشریف لائے اور آپ کو بخار ہو گیا. جب بخار ہو گیا آپ گھر میں آ کے لیٹے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، میرے اوپر رضائی کر دو. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کمبل لے کے حضور کے پاس آتی ہیں، آپ لیٹ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاس تشریف لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں اپنے خاوند سے، آج ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بالکل. آپ کیوں اتنے آج پشیمان اور پریشان نظر آ رہے ہیں اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، دل کانپ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، بخار ہو گیا ہے، کیوں اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں آپ محسوس ہو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ساری رودات بتائی. جب رودات بتائی نا، اب زوجہ مطہرہ نے اپنے خاوند کو دلاسا دیتے ہوئے فوری طور پہ جو پہلا ری ایکٹ ایک خاتون، ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اور کیا کر سکتی ہے، لیکن سب سے اہم کام ہی وہ ہوتا ہے جو بیوی کر سکتی ہے، تو جو ان کو کرنا چاہیے بیویوں کو، وہ کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یضیعک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرے سرتاج آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ آج کا پیغام ہے ہمارا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دن رات میں ترقیاں عطا کرے، اللہ آپ کو کامیابیاں اور فوز و فلاح عطا کرے، آپ ضائع نہ ہو، آپ کی اولاد ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کیا کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. 5 کام ہیں، مختصراً میں ان کی نشاندہی یہ دیتا ہوں. پہلا کام تھا انک لتصل الرحم، حضور آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. دوسرا کام وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، کسی کی گٹھڑی اٹھا کے چل پڑے، کسی کا تھیلا اٹھا کے چل پڑے، جو دیکھا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے اس کی گٹھڑی تھیلا اٹھا کے حضور چل پڑتے تھے، اس کو گھر تک پہنچاتے تھے. وتقری الضیف، مہمان نوازی کیا کرتے تھے. وتکسب المعدوم، جن کا کما کے لانے والا کوئی نہیں، حضور اپنی کمائی اس کے گھر پہنچاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کی طرف سے آفات آسمانیہ تو زندگی میں آ جاتی ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کرونا کا شکار ہو گیا، کوئی کسی مشکل کا شکار ہو گیا، تو جب کسی کے اوپر کوئی آسمانی آفت آ جائے تو اس کے ساتھ آپ معاونت کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے، کہ وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کی ہیں، یہ 5 صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، سجدہ، رکوع، تشہد کے ساتھ متعلق نہیں ہے جی، یہ حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ تعلق نبوت سے پہلے سے تھا. اور حضور کے یہ اوصاف حمیدہ، ان کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں کیا ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. اور یہ کس قدر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوڑا پھینکنے والی عورت کی خدمت کے لیے اس کے گھر چلے گئے. وہ کیسا عمل کر رہی ہے اور آپ کا جواب خدمت کی انتہا. اور پھر وہ مسلمان ہو گئیں، جن کی گٹھڑی اٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان اٹھاتے، منزل پہ پہنچتے پہنچتے اصلی منزل تک بھی پہنچ جاتے. بھوک اور پیاس کی کو بجھانا، کپڑے کا انتظام کرنا، ضروریات کو پورا کرنا، ہر انسان کا اپنے لیے جینا تو سب جیتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی بھوک اور پیاس اور ضرورت کا احساس کریں، خیال کریں، بن کہے. ضروری نہیں وہ ہاتھ ہی پھیلائے، وہ مانگے ہی تو ہم اسے دیں، ہم خود ان کی اس ضرورت کو پورا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. جی بالکل، کہ کیسے لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں. غم بھی ہے، خوف بھی ہے، جدائی بھی ہے، تھکن بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کنویں پہ پانی بھر رہے ہیں، 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا. خود آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، پانی بھر کے دیتے ہیں. وہ جلدی گھر پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ کوئی غلط نیت بھی نہیں ہے، کوئی فلرٹ نہیں ہے، کوئی بوائے فرینڈشپ کی کوئی آفر بھی نہیں کر رہے، صرف اللہ کے لیے. تو یہ خدمت خلق کا پیغام ہے.
جی بالکل. آپ تمام انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں. بالکل حضرت ایسے. یوسف علیہ السلام قید میں ہیں جی بالکل اور قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ان کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں, جی. ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اصل خدمت جہاں بنیادی ضرورتیں ہیں وہاں دین بھی بنیادی ضرورت ہے, جی بالکل. عقیدہ بنیادی ضرورت ہے, اللہ کی پہچان بنیادی ضرورت ہے. توحید کا درس دے دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کو, باتوں باتوں میں انہیں سبق سکھا دیتے بالکل ہیں. بات ایسے ہی ہے. بالکل جی. ایسے ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے یہ خدمت جو ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے, یہ تو اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسائی تک یہ پہنچا دیں. اگر ہم یہ سارے کام کریں, اور یہاں پہ ناظرین و سامعین کے لیے اہم پیغام, اور بالخصوص جو طبقہ دین کے ساتھ منسلک ہے ان کے لیے بالخصوص میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ایف ایم 102.2 کی وساطت کے ساتھ, جی جی کہ یہ علماء دیندار طبقہ, ان کو یہ کام انتہائی اہمیت اور فرسٹ پریورٹی کے اوپر ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جتنا ربط مضبوط ہو, سوشل لائف جتنی زیادہ مضبوط ہو, اور خدمت کے کام ہر ادارے کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو ویلفیئر کا باقاعدہ شعبہ ہونا چاہیے, جہاں پر حفظ کی کلاس ہوتی ہے, جہاں پہ تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں, جہاں پہ حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں, گرامر کی کلاسز ہوتی ہیں, وہاں پہ ویلفیئر کی کلاس بھی ایک باقاعدہ ایک شعبہ, باقاعدہ ایک آفس ہونا چاہیے ہر ادارے کے ساتھ. کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی ویلفیئر کے شعبے کو لے کر اس لفافے کے اندر لپیٹ کے کتنی خوبصورتی سے آقا علیہ السلام نے دین کو آگے پہنچایا. پہلے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا, جب خیر کا معاملہ کیا تو اگلا بندہ پسیج گیا, نرم ہو گیا, دل مائل ہوا, پھر بتا دیا کہ میری یہ دعوت ہے. اگلا بندہ فوراً دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب یہ مشرکین مکہ نے ان کو کافی پریشان کیا نا, وہ مکہ چھوڑ کے جانے لگے. اب مکہ چھوڑ کے نکل گئے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو راستے میں نا سرداران قریش میں سے ایک بہت بڑا سردار تھا, تو ابن الدغنا اس کا نام ہے. دو طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے, ابن الدغنا بھی پڑھتے ہیں اور ابن الدغنا بھی پڑھتے ہیں, یہ دونوں الفاظ پڑھے جاتے ہیں. سردار ہے, وہ آگے سے آتا ہوا نظر آیا, تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہا مجھے تیری قوم رہنے نہیں دیتی, اب میں جا رہا ہوں ادھر سے. تو ابن الدغنا سردار ہے, کافر ہے, لیکن اس نے بات پتہ کیا کہی؟ کہا ابو بکر تیرے جیسے انسان کو اپنی آبادی سے نکالا نہیں جا سکتا. اور وہاں پہ ابن الدغنا نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, یقین جانے یہ وہی الفاظ ہیں جو اماں خدیجہ نے حضور کے لیے پہلی وحی پہ استعمال کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور کی تعلیمات آگے چلنا شروع ہوئیں, صدیق تک آئیں, انہوں نے وہی کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیم وہ سارے معاملات کیا کرتے, لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا, معاونت کرنا, ہیلپنگ ہینڈ بننا, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا, ان کی مشکلات کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دینا. یقیناً یہ ہمیں اگر دین کی دعوت دینا ہے تو اس کے اندر یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ یہ کس قدر اہم کام ہے جو آج ہم ذرا بھلائے ہوئے ہیں. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ریس لگاتے نیکیوں کے لیے, دوڑ لگاتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس تاپ میں رہتے میں کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں, سبحان اللہ, چاہے وہ گھر کا آدھا سامان دے کر, سارا سامان دے کر, عبادات کر کے, خدمت کر کے. ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں خدمت کی ضرورت ہے, پہنچ جاتے ہیں, جا کے کیا دیکھتے ہیں, سارے کام ہوئے ہوئے ہیں, کھانا اس کے لیے تیار ہے, کپڑے اس کے دھلے ہوئے ہیں, گھر اس کا صاف ستھرا ہے. عمر فاروق اگلے دن اس سے جلدی جاتے ہیں, اس سے جلدی جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب بھی جاتے ہیں یہ کام ہوا ہوا ہوتا ہے. کون کرتا ہے بھئی, کب کرتا ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا, منہ اندھیرے کوئی آتا ہے اور اس نے بھی اپنا منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے, لپیٹا ہوا ہوتا ہے. وہی رک گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کون ہے, تو دیکھتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے سارے کام کر کے نکل رہے ہیں, حالانکہ امیر المومنین ہیں. عہدہ دیکھیں, کام دیکھیں. ایک لڑکی رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اے امیر المومنین,
آپ تو امیر بن گئے, میری بکریوں کو کون دھوئے گا؟ ہم، فرمایا میں امیر تو ضرور بن گیا ہوں, ہم، میری ذمہ داریاں بڑی ہیں, کم تو نہیں ہوئی, جی خدمت میں اور زیادہ کروں گا. اور کروں گا. تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا درس رکھتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیسے کیسے معاملات کرنا ہے, اور ویلفیئر کا جو شعبہ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ہمیں اپنانا ہوگا جی ایک شعبے کی حیثیت سے. اور ہمیں اسلام کی تعلیمات کے اندر اس کا باقاعدہ درس ملتا ہے, انبیاء کی زندگیوں کے اندر ہمیں اس کا سبق ملتا ہے. جس طرح کہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کی طرف ذرا اشارہ دیا, جی تو میں انہی کے ایک دوسرے واقعہ کی طرف سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا, جناب سیدنا خضر, جی وہ ان کے پاس جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی تلاش کے اندر وہ سمندر کنارے کنارے جا رہے ہیں, جی جی اب سفر کر رہے ہیں, ان کا شاگرد یوشع بن نون وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب ان کی تلاش ہو جاتی ہے سیدنا خضر ان کی, تو پھر وہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. پھر اب سفر آگے. تعلیم کا سلسلہ سفر اب شروع ہو جاتا ہے. جی تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے جناب خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا جس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سوراخ کر دیا, اس کا پھٹا توڑ دیا, عیبدار کر دیا, عیبدار کر دیا اس کو. تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سوال کر دیا سیدنا خضر کو, استاد جی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کہا آپ کو میں نے منع کیا تھا سوال نہیں کرنا, لیکن چلو اب میں آپ کو یہاں پر چھوٹ دیتا ہوں, لیکن دوبارہ سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ آپ کو بتا دوں. جی جی اب وہ عیبدار جو کیا تھا وہ بعد میں جو اس کا وجہ بتائی گئی وہ یہی تھی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جو جگہ ٹائپ ہے, زیادتی کرتا ہے, اچھی کشتیاں اچھی سواریاں, یعنی آج کل کے دور میں کہہ لیں اچھی گاڑی جس کی دیکھی اس کو چھین لیا, وہ اس کے ذریعہ معاش ہی یہی تھا. اب یہ تھوڑا سا اس انداز میں اس کشتی کو داغدار کر دیا کہ بادشاہ چھینے گا نہیں, اس کا رزق کا معاملہ چلتا رہے گا. بحال رہے گا. آگے دوسرا جب معاملہ ہوا کہ یتیموں کی کہ دیوار گری ہوئی تھی. بالکل. اب وہ دیوار گری ہوئی تھی, جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا بطور خادم کہہ لیں, بطور معاون کہہ لیں, بطور مزدور کہہ لیں, ہاں جی ٹھیک ہے. اب بطور مستری جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے, انہوں نے دیوار کو کھڑا کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ دیوار ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہاں پر مکان بنا کے رہنا ہے, کوئی ہم نے یہاں پر پراپرٹی بنانی ہے, کوئی کام کرنا ہے, یہ ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا اس بستی والوں نے ہماری کوئی ہیلپ کی ہے جب آپ میں ہم ایسا کر رہے ہیں, یا کوئی اجرت دینے والے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا معاملہ نا؟ اب کہا کہ موسیٰ جی آپ نے سوال آپ کو منع کیا تھا میں نے نہیں کرنا. اس کا حل بعد میں جو وجہ بتائی وہ یہی تھی کہ یہ جدار لیتیمین واما الجدار, قرآن پاک نے سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا. تو یہ دو یتیموں کی دیوار ہے, والدین فوت ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا بچے انتہائی چھوٹے ہیں, لوگ مال لوٹ کھسوٹ کریں گے لے جائیں گے, انہوں نے ایک جگہ پہ مال دفن کر کے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی کہ جب تک یہ دیوار گرے گی تب تک نیچے سے بچے بڑے ہو جائیں گے, وہ کھودیں گے کسی کام کے لیے تو خزانہ نکل آئے گا. اب وہ ابھی بچے چھوٹے ہی تھے, دیوار کسی وجہ سے گر گئی, بارشوں کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو جناب خضر علیہ السلام نے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کیا یہ یتیموں کی خدمت کے لیے. جس طرح قرآن نے کہا نا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, اور آگے چل کے فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہاں پہ مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. جی ضرور. مولانا آصف نذیر صاحب ہیں جی, وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گجرانوالہ کے اندر نا ایک ہوٹل میں گیا, اچھا, کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھے, کچھ احباب ساتھ تھے. تو ہوٹل کے اندر ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ویٹر, وہ بار بار کبھی پانی لے کے آ رہا ہے, کبھی کپڑا لا کے وہ ٹیبل کو صاف کر رہا ہے, کبھی جگ لے کے آ رہا ہے, گلاس لے کے آ رہا ہے, پلیٹیں لے کے آ رہا ہے. کہتے میں کافی دیر دیکھنے کے بعد نا میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ اتنے چھوٹے ہیں, آپ کی سکول کی عمر ہے, آپ کی مدرسے کی عمر ہے, آپ کی تعلیم کی عمر ہے, اور آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, میں یتیم ہوں. پہلے ہمارا دو بھائی ہم پہلے مل کے کام کرتے تھے, لیکن آج کل بھائی کا کام بھی نہیں ہے, تو بھائی مجھے ادھر چھوڑ گیا ہے, تو یہ یہاں پر اب میں کام کرتا ہوں. اب وہ ہوا کیا, ماجرا کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ادھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا کب سے کھایا ہوا ہے. وہ کہتا جی صبح سے کھایا ہوا ہے, ابھی عصر کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے یا مغرب کے قریب کا ٹائم ہے, رات 11-12 بجے مالک کوئی کھانا دے گا. کہتے میرا دل پسیج گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ
ہمارے گھروں میں بچے ہر 10-15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی چیزیں مانگتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچہ کھانے کے اندر پھر رہا لیکن اس کو کھانا نصیب نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے پاس بیٹھیں، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے. کہتا میں اگر آپ کے پاس بیٹھا تو میرا مالک مجھے مارے گا. اب وہ یتیم بچہ، کیا ہم یتیموں کو مارتے ہیں، یتیموں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں؟ وہ اللہ نے یہ ہمارے لیے جنت کے راستے بنا دیے ہیں، یہ ہمارے لیے خوبصورت ٹریکس دیے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کر کے، ان کو مار کے نہیں، ظلم کر کے نہیں، ان کے اوپر زیادتیاں کر کے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت کر کے، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور غرباء کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، حاجات والوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یقیناً ہمارا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے گا. اور یہ جہاد کا ثواب ہے نا، جی بالکل، کہ بندہ ان کی مدد کرتا ہے تو ایسے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا جی ہے، بالکل، ایسے جیسے دن کو روزہ رکھتا ہے اور جی رات بالکل، عبادت میں گزارتا ہے. یہ اتنا بڑا درجہ ہے اس کا. جی بالکل، اور جیسے روزہ چھوٹ جاتا ہے، فرضی روزہ کسی بھی وجہ سے، جی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو جی یہ نہیں کہا گیا کہ بہت سارے نوافل پڑھو، بہت جی مسکین کو کھانا کھلاؤ. مسکین کو کھانا دیکھیں نا کھلاؤ، کس بالکل، قدر اہمیت کا حامل ہے. جی لیکن ساتھ ساتھ یہ بات، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بچا ہے؟ ایک ران بچی ہے. فرمایا نہیں، جو اللہ کی راہ میں چلا گیا دراصل وہ بچا ہے. جی وہ بچا ہے. لیکن ہم یہاں ایک غلطی اور کر جاتے ہیں، وہ کیا؟ من اور اذا، اذیت دے دیتے ہیں، صدقہ بھی کر دیتے ہیں، اگلے کی ضرورت پوری بھی کر دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں. جی کیا صرف اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر تو ہم نے خود ہی پہن کر دکھانا ہے، یا دوسروں کو دے کر بھی تو اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دے تو دیا، اب کیا ہوا؟ محفل میں اس نے پہن بھی لیا، اب ہم نے جتلا دیا، ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ وہی ہے، میں نہیں دیا تھا اس کو، فلاں موقع پہ نا میں نہیں دیا تھا، اچھا کیا تم نے پہنے. اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوئی، مجروح ہو جاتی ہے. اس نے اس وقت کیا سوچا ہوگا. بالکل. ایک خاتون ہے، رونے لگی. انہوں نے کہا باجی میں فلاں گھر میں کام کرتی تھی، جی رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ چل رہا تھا، انہوں نے فطرانے کے پیسے اور میں جو کام کرتی تھی اس کے پیسے مجھے ان ایڈوانس دے دیے جی تاکہ میں عید کی شاپنگ وغیرہ کر سکوں، اور خود وہ اعتکاف پہ بیٹھ گئی گھر میں ہی. جی کہتی ہے کہ میں کام کروں اور وہ اپنی عبادت نہیں، کھڑکیوں میں سے ہر جگہ سے مجھے جھانک رہی کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں. جی بالکل ایسے. عید کا دوسرا دن ہے کہ میں دوبارہ نوکری پہ آئی اور وہ مجھ پہ برسنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا واپس کرو میرا سب کچھ. دے کے اذیت دے دی، دے کے جتلا دیا، ضائع ہو گیا. اب واپس بھی لے لیا، یہ تو اس سے بڑا ظلم کیا نا. ایسے کئی واقعات ہیں. جی یہاں پہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تحفہ دے کے چیز دینے کے بعد واپس لینے والا ایسا ہے جیسے بالکل اس طرح ہے جس طرح کلب یقیء فی قیئہ، جس طرح کتا کہہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چاٹ لے، اسی طرح تحفہ دینے کے بعد واپس مانگنے والے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اور اس کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا واقعہ سورۃ النور کے اندر، جی جی، کہ جب جناب عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر منافقین نے ایک بہتان ترازی کا معاملہ کر دیا، اور جب یہ سلسلہ چل نکلا، کافی پھیل گیا، انتہائی تکلیف ہوئی، تو اس معاملے کے اندر نا ایک بندہ مصطح بن اثاثہ، اور اس کو مورخین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے رفیق خاص جناب صدیق اکبر کا بھانجا بھی لکھا ہے. تو یہ مصطح بن اثاثہ جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں شاید جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گناہ ہو گیا ہو، یعنی وہ بھی اس طرح کی تشویش کا شکار ہو گئے. تو حضرت ابو بکر کو بہت برا لگا. یار اس کو نا دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، وہ انتہائی غریب بندہ تھا، تو وہ ان کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے. تو یقیناً کچھ بندے کی ایک دوسرے کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کوئی اور تو بات کرتا، لیکن تیرا بات کرنا جو ہے نا وہ بنتا نہیں تھا. بہت دل دکھا، انہوں نے اس کا خرچہ بند کر دیا. اب جب خرچہ بند کیا نا تو میرے رب کو بھی اچھا نہیں لگا. اب اللہ کو اچھا نہیں لگا نا، اللہ نے آسمان سے
قرآن اتار نازل دیا. کر دیا. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. جو اولو الفضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، مالدار ہیں، وہ اس طرح کی قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ لوگوں کے خرچہ بند کر دیں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ بالکل. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی آیت کریمہ کا علم ہوا، فوراً کہتے ہیں بلا واللہ انا لنحب ان تغفر لنا. اللہ کی قسم اللہ جی ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. فوراً مصطح بن اساسہ کا خرچہ دوبارہ شروع کر دیا، پہلے سے بھی بڑھا دیا. تو اس کے اندر یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں احسان جتلانا دینے کے بعد یہ چیزیں تو انتہائی تکلیف دہ ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، ممکن ہے انسانی تقاضے کے تحت کہیں نہ کہیں اس کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف آ سکتی ہے. اگر تکلیف آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا خرچہ بند کر دیں، آپ اس کو دینا بند کر دیں، یا آپ اس کو دینے کے بعد 3 4 5 مقامات پہ اس کو گننا شروع کر دیں اور اس کا تذکرہ خیر جو ہے نا وہ آپ کرنا شروع کر دیں. جی آپ اس وقت FM 102.2 پہ پروگرام تعلیم سے تربیت تک خدمت خلق ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرسٹ ریپیٹ ہوگا 6 PM اینڈ سیکنڈ ریپیٹ ول بی 12 AM انشاءاللہ. بوتھ اینڈس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. اور اگر لینے کی کنڈیشن ہے تو ہم واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہوں، حقدار ہوں. یہ نہ ہو کہ ناحق ہم لیتے رہیں اور ہمیں لت پڑ جائے، ہمیں چسکا پڑ جائے اور ہم حقدار کو محروم کر دیں. ایسا بھی نہ ہو. تو تمام سننے والوں سے یہ اپیل بھی ہے پرزور اور گزارش بھی ہے کہ دیکھیں ابھار تو اٹھتا ہے. جی بالکل. جب ہم ایسا سنتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماشاءاللہ. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنا بہترین محبوب ترین سب سے اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا بچا کھچا، جی بالکل، گیا گزرا اترن دینا، ایک اپنا بہترین اللہ کی راہ میں دینا. جی بالکل. اپنا آپ دینا، اپنی صلاحیتیں دینا، اپنا وقت دینا، اپنے وسائل دینا، اپنی اولاد دینا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى، یہاں پر نا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو ان کا یہ بیروحا کے نام سے نا ایک باغ تھا، اس کے اندر کنواں تھا، بہت سرسبز باغ تھا کھجوروں کا. تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور جب بھی کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے نکلتے تو اس باغ کے اندر جا کے کنویں پہ اس کی منڈیر پہ نا پاؤں لٹکا کے اندر بیٹھ جایا کرتے فریشمنٹ کے لیے نا، انجوائے کے لیے. حضور وہاں پہ تشریف رکھا کرتے تھے. آپ کو بہت پسند تھا وہ باغ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو فرمایا، کہنے لگے کہ حضور میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ تو بہت نفع مند تجارت ہے اور نفع مند مال ہے. تو آپ ایسے کرو، آپ یہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو. چچا زاد میں یا چچا زاد کوئی بھی اپنے رشتہ داروں میں، الاقربین اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. پھر جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال، وہ باغ اس کو اپنے رشتہ داروں میں، اور وہاں پہ آگے الفاظ ہیں کہ اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دیا. جبکہ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم تو چچا زاد کو شریک کہتے ہیں نا، اپنوں سے چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. لوگوں کے سامنے ہم سخی بنے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہمارے بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم ان کو دے کے راضی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ جب آپ نے دینا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے، اپنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے. کریں. اور اجر بھی تو ڈبل ہے نا. جی بالکل، اجر تو یقیناً پھر ڈبل ہو ہی گا. ایک طرف صدقہ، ایک طرف صلہ. صدقے کا اجر بھی ملے گا اور صلہ کا اجر بھی ملے گا. تو یہ انتہائی ہمارے لیے یہاں پہ سبق ہے. وہ سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تو دینا ہے،
خرچ ہم نے کرنا ہے، لیکن اگر وہی ضرورت مند میرے اپنے گھر کا ہو، کوئی چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، خالہ زاد ہو، کوئی پھوپھی ہو، کوئی خالہ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو جس کا ضرورت مند ہو، تو سب سے پہلا ہمارا حق کیا بنتا ہے، ہم اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں. اور ورنہ تو یہ سارا کچھ ہمارا جو صدقات کرنا، خیرات کرنا اور یہ سارے معاملات کرنا، یہ تو ضائع ہونے کے مترادف ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم خود کو والنٹیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ہم اپنے آپ کو اسپیئر کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، آپ سب کے لیے. کہیں درس کروانا ہے، اسلامک اسٹڈیز پڑھوانی ہے، اسلامیات لازمی ہے یا اسلامیات اختیاری ہے، ہم اپنے آپ کو دونوں پیش کرتے ہیں. ٹریننگ سیشنز دینے ہیں، ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی الحمدللہ. ہم اس کے علاوہ رشتے کرواتے ہیں، پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے، ہم حجامہ کرتے ہیں، مساجد بنواتے ہیں، مدارس بنواتے ہیں. الحمدللہ مساجد کی آپ نے بات کی تو میں اس حوالے سے بھی ذکر کر دوں کہ الحمدللہ اس وقت بھی 2 مساجد، ایک راول پنڈی میں، ایک فیصل آباد کے اندر الحمدللہ وہ زیر تعمیر، اس کا کام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے. یہ خدمت کے کام جو اللہ کو بھی راضی کریں اور ہمیں دنیا کے اندر بھی وہ فائدہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے سپورٹ بنتے رہیں. اور یہ بہت سارے معاملات ہیں، لائبریریز قائم کرنا، اور بڑے بڑے ادارے دیکھتے ہیں آپ، ویلفیئر ادارے ہیں. لیکن ایک چیز یہاں پہ اور ذکر کر دوں زاہدہ جی، وہ یہ ہے کہ آج کل نا ایک اور چیز بھی ہے کہ ویلفیئر کو بسا اوقات بدنام بھی کر دیا گیا نا. بہت سارے احباب، مجھے چند روز قبل کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ کچھ احباب نے ویلفیئر کے نام سے ادارے اپنے رجسٹرڈ کروائے ہوئے ہیں، یا مطلب اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن کیا ہے، اس سے وہ ذاتی مفاد لے رہے ہیں کہ ویلفیئر کے نام پہ ایسے ممالک جہاں پہ ویزا ویسے نہیں ملتا، اسٹڈی ویزا نہیں ملتا یا ورک ویزا نہیں ملتا، وہاں پر ویلفیئر کے نام پہ، فاؤنڈیشن کے نام پہ ویزا مل جاتا ہے کہ یہ لوگ خدمت کرنے والے لوگ ہیں لہذا ان کو ویزا مل جائے. وہ وہاں کا ویزا لینے کے لیے ویلفیئر تنظیم جو ہے رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے خدمت کو کیش کرنا شروع کر دیا دنیا کا بزنس سمجھ کے. تو ہمیں اس کو اپنی لائن میں، ٹریک میں رکھ کے جو ہے نا، اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور ہمیں یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ. ویلفیئر جتنی بھی زیادہ ہو سکے، جس معاملے کے اندر اور جس حد تک بھی ہو سکے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کریں. ہم ایک ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایک ایک منٹ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہمارا وہ بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا. اور جہاں تک مساجد اور مدارس کا تعلق ہے، انہیں تالا نہ لگا ہو، وہ بند نہ ہو، بلکہ وہ 24 گھنٹے کے لیے کھلے ہوں، وہ کمیونٹی سینٹرز بن جائیں، وہ رفاہی ادارے بن جائیں، فلاحی ادارے بن جائیں دنیا کے لیے. اور کتنی بڑی جگہوں پہ مساجد ہیں خالی پڑی ہوتی ہیں، نمازی بھی نہیں ہیں، وہ سرائے بن جائے، وہ مسافر خانہ بن جائے، وہ ایک درسگاہ بن جائے. انٹرنیشنل لیول کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، وہ مساجد کے اندر آ جائیں. پھر ہم نے ہاسٹلز کا اہتمام کیا ہے جہاں یتیم بچے اور بیوائیں رہ بھی سکتی ہیں، مساکین، اور پڑھ بھی سکتے ہیں. دنیا کا علم بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. بہت سارے بچوں نے ہمارے پاس رہ کر ماشاءاللہ میٹرک کیا، الحمدللہ سائنس میں بھی کیا، آرٹس کے مضامین میں بھی کیا، اور عامہ خاصہ بھی کرتے ہیں. وہ اسی طرح خیر سے خیر پھوٹے گی، پھیلے گی، کر بھلا ہو بھلا، ڈو گڈ ہیو گڈ. جب ہم اچھا کریں گے وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئے گا. تو یہ ایک موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم پرسکون ہونا چاہتے ہیں، دینا شروع کر دیں. دینا شروع کر دیں. جو کچھ ہے آپ کے پاس آپ دینے لگیں گے، شیطان آپ کو روکے گا، نہ دو، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، خود مانگنا شروع کر دو گے. تمہیں تو فلاں ضرورتیں ہیں اتنی، ضرورتیں ہیں ابھی، لیکن ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، ہم نے الرحمن کی ماننی ہے. اور آج اور ابھی سے شروع کرنا ہے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ بالکل انشاءاللہ اپنے اصل مال اور محبوب مال میں سے انشاءاللہ ہم نے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ مال صرف روپے پیسے کی شکل میں نہ ہو، وہ وقت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ علم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم والنٹیئر کریں اپنے علم کے حوالے سے، اپنے وقت کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. جانے سے پہلے نیکسٹ پروگرام کی اناؤنسمنٹ، بلکہ آج میں سرپرائز دیتی ہوں، نیکسٹ پروگرام کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی. ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خوب خدمت کیجیے گا، گھر والوں کی، آس پاس کی، غریب غربا کی، اپنوں کی بھی اور پرایوں کی بھی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.